अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए तो क्या हाल अहवाल हैं आप सबके। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल जिसका नाम है असीर अजीज़ और मुसन्निफ़ा है हयाते, किस्त नंबर 7। आपने मुझे बुलाया डैडी। जहांज़ेब साहब ने लैपटॉप से नज़रें हटाकर सामने खड़ी फ़ारा को देखा। आओ बैठो, बात करना थी तुमसे। उन्होंने फ़ारा को बैठने का इशारा किया। जी डैड। वो सोफ़े पर टिक गई। शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? जी। उसको इस सवाल की तवक्का नहीं थी। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। तुम्हारे लिए शहरोज़ कमाल का प्रपोज़ल आया है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मैं, मम्मी को और मुझे तुम जवाब गैर जानिबदारी से देना। अपनी और शहरोज़ की एक बचकाना लड़ाई को नज़रअंदाज करके बताना कि तुम्हारी उसके बारे में क्या राय है। जहांज़ेब ने उसकी बात काट कर कहा, अपनी मम्मी की बात तो तुम सुनती नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे बात करना पड़ी। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसने साफ गोई से कहा। किसे? जहांज़ेब साहब चौंक गए। बहुत जल्द मिलवा दूंगी। वो जुजाह से बात किए बगैर जहांज़ेब को उसके मुतालिक कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है? अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मगर बहुत जल्द आपको उससे मिलवा दूंगी और वो शहरोज़ कमाल से लाख दर्जे बेहतर है। वो जो भी हो, इस बात का ख्याल रखना कि हमारे ख़ानदान का हिस्सा बनने के काबिल हो। वो सर हिलाती वहाँ से उठ आई। जहांज़ेब साहब अभी भी हैरत में थे और मुतजस्सिस भी, ये जानने के लिए कि आखिर फ़ारा किसको पसंद किए बैठी थी। कुछ दिन पहले यूसुफ कमाल ने बातों बातों में शहरोज़ और फ़ारा की शादी की बात की थी और उन्हें भी इस प्रपोज़ल पर कोई एतराज़ नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि फ़ारा इस प्रपोज़ल को कबूल कर ले, मगर वो उन्हें अपनी पसंद का बताकर तजस्सुस में डाल गई थी। इसलिए उन्हें मज़ीद इंतज़ार करना था। वो अपने कमरे में शदीद गुस्से में टहल रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी जाकर शहरोज़ कमाल का मुंह नोच लेती। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई प्रपोज़ल भेजने की, मगर इससे पहले उसको शुजा से बात करना थी ताकि वो उसको अपने दिल की बात बता देती और अपने डैडी से मिलने के लिए कहती। वो कई बार उसका नंबर ट्राई कर चुकी थी, मगर वो पावर्ड ऑफ आ रहा था। वो फ़ारा को अपना एड्रेस भी नहीं देकर गया था, वरना वो उससे मिलने चली जाती। उसने बेबसी से फ़ोन बेड पर फेंका और स्कार्फ गले में डालती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो अपने गुस्से का मिसाइल शहरोज़ कमाल पर गिराने जा रही थी। वो अलनूर बिल्डिंग के एक फ्लैट में रिहाइश पजीर है, अपनी एक दोस्त की फैमिली के साथ, क्योंकि वो इस शहर में बिल्कुल अकेली है। शहरोज़ यूसुफ कमाल के कमरे में मौजूद उसको तफसीलात फ्राहम कर रहा था। पक्की खबर है ना? जी डैड, मैंने खुद उसको वहाँ जाते हुए देखा था और सिक्योरिटी इंचार्ज से बात भी की थी। ठीक है। वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि यूसुफ कमाल ने उसे रोक लिया। बात सुनो। जी। फ़ारा जहांज़ेब कैसी लगती है तुम्हें? क्या? तुम्हारी और फ़ारा की शादी के लिए मैंने जहांज़ेब से बात की थी। क्या? हैरत से उसका मुंह खुल गया। पसंद है तुम्हें? जी पसंद है, वो खुशी से बोला। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि यूसुफ कमाल उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश यूं पूरी कर देंगे। फिर वो एकदम से बुझ गया। क्या जवाब दिया फिर जहांज़ेब अंकल ने? अभी फ़िलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर मुझे पूरी ये उम्मीद है कि वो हाँ ही करेंगे। हमारे ख़ानदान से रिश्ता जोड़ना उनके लिए फ़ख्र की बात होगी। फ़ारा की मर्ज़ी के बगैर वो हाँ नहीं करेंगे डैड, उसने मायूसी से कहा। फ़ारा की मर्ज़ी क्या है? वो मुझे पसंद नहीं करती। क्यों? जब मैंने जुजा के साथ झगड़ा किया था उसके बाद उसने हमारी दोस्ती तोड़ दी थी और आज तक वो मुझसे खफा है। मगर अब जुजा मीर यहाँ नहीं है, वो मान जाएगी, बेफिक्र रहो। वो सर हिलाता उनके कमरे से बाहर निकल आया। फ़ारा कभी नहीं मानेगी, मगर अब उसके पास जुजा की सूरत में एक नई उम्मीद थी कि शायद वो फ़ारा को उसकी ज़िंदगी में वापस ला सके। वो यूसुफ विला के लान में इस तरह की हालत में इधर उधर टहल रही थी। गेट कीपर इंटरकॉम पे उसकी आमद की इतला दे चुका था। सोलर लाइट्स की मध्यम रोशनी में नीम रोशन लान बहुत सहरंगेज लग रहा था। यूसुफ कमाल उससे बात करने के बाद कहीं बाहर जा चुके थे और वो अपने कमरे में मूवी देख रहा था जब उसे मेड ने फ़ारा की आमद का बताया। वो धड़कते दिल के साथ फ़ौरन लान में आ गया। यहाँ क्यों खड़ी हो फ़ारा? अंदर आ जाती। वो उसके अकब में खड़ा था। हाउ डेयर यू! मुझे तुमसे किस कदर नफ़रत है, ये जानने के बावजूद तुमने क्या सोचकर प्रपोज़ल भेजा? वो उसकी तरफ मुड़कर बोली। शहरोज़ हैरान परेशान सा खड़ा उसका चेहरा देखता रहा। अब तुम चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। जब मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं बन सकती, उसके बाद तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी? मुझे नहीं पता, आई स्वेयर, मैंने डैड को प्रपोज़ल के लिए नहीं कहा था। मैं तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद हूँ, मगर मैं पहले तुम्हें कन्विंस करता, फिर डैड से बात करता। उन्होंने अपने तौर पे जहांज़ेब अंकल से बात की है। वो परेशान खड़ा उसे वजाहत दे रहा था।
مجھے تمہاری کسی بھی بکواس پر یقین نہیں ہے شہروز کمال، میں شادی اسی سے کروں گی جس کو میں محبت کرتی ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں معاف کر دوں، دوبارہ دوست بنا لوں، مگر تمہاری اس حرکت کے بعد مجھے تم سے مزید نفرت ہو گئی ہے۔ تم کس سے محبت کرتی ہو؟ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ زجا میر سے۔ میں بہت جلد اس کو بتانے والی ہوں، وہ ڈیڈ سے بات کرے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ وہ نہیں کرے گا۔ فرض کرو کر دیتا ہے، وہ اپنی وقت جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب بھی فارا جہاں زیب تمہیں نہیں ملے گی، وہ بے رحمی سے کہہ کر مڑ گئی اور وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ایک بار پھر سے زجا میر ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے میں جس چیز کو شدت سے پانے کی خواہش کرتا ہوں وہ زجا کو مل جاتی ہے؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ اس کی رد کی ہوئی چیز مجھے مل سکے؟ اس کے دل نے شکوہ کیا۔ تو تم اس شے کی طلب چھوڑ کیوں نہیں دیتے جو بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی تمہیں نہیں مل رہی؟ دماغ نے صلاح دی۔ نہیں چھوڑ سکتا، کہا نا نہیں چھوڑ سکتا، فارا کو پانا میرے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا، دل نے پرزور مذمت کی۔ اور دل کو تو عادت ہے نا سب میسر چیزوں کو چھوڑ کر اس شے کی پیچھے خاک ہو جانے کی جو ہمیشہ لا حاصل رہتی ہے، اور جو اپنے دل کی ادھوری خواہشوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے وہ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، اس لیے بے سکونی میں تھا۔ مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے بیٹا، شہروز کمال تمہارا پیچھا کرتا رہا ہے، آئکہ کرسی پر بیٹھی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں سعدیہ کے قریبی علاقے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ ان کا یہ گھر بھی اتنا ہی چھوٹا اور گھٹن زدہ تھا جتنا پہلے والا، کیونکہ وہ یہی افورڈ کر سکتی تھی۔ مگر اب فکر کیسی آنٹی، اب تو وہ مطمئن ہو گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ میرا پیچھا کرے گا۔ پتہ نہیں کب تک ہم دونوں یوں ہی بھاگتے اور چھپتے رہیں گے، میری وجہ سے تم بھی عذاب میں پڑی ہو۔ اب اس کے دل کا پتھر ٹوٹ چکا تھا، بات بات پر آنسو خود بخود بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ جلدی ہی آزمائش ختم ہو جائے گی، مجھے پورا یقین ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ تمہارے گھر والوں کو میرے بارے میں پتہ ہے؟ آئکہ نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں جانتے، وہ چاول صاف کرتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ یہاں آتے کیوں نہیں تم سے ملنے کے لیے؟ شاید انہیں میری یاد نہیں آتی ہوگی۔ تم بھی نہیں گئی کبھی؟ جب سے میرے ساتھ ہو میں نے کبھی تمہیں جاتے نہیں دیکھا۔ گئی تھی ایک دو بار شروع میں، مگر میرا وہاں دل نہیں لگا، اس لیے واپس آ گئی۔ وہ چاول لیے کچن میں چلی گئی۔ میرا کہیں بھی دل نہیں لگتا، میں کسی کی بد دعاؤں کے حصار میں ہوں۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک بھی ایسی جگہ نہیں جہاں مجھے کچھ لمحوں کا سکون میسر ہو سکے۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ وہ آخری بار کب روئی تھی۔ سالوں سے وہ کسی روبوٹ کی طرح جذبات سے آری زندگی گزار رہی تھی، اس دکھ سے فرار حاصل کرنے کے لیے جو اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ اور رویا صرف تکلیفوں پر تھوڑی جاتا ہے، جب دل سکون سے بھرنے لگے تب بھی تو انسان نرم پڑ کے رو پڑتا ہے نا۔ اسے وہی والا رونا تھا۔ نہ جانے مجھے کب سکون میسر ہوگا اور میں جی بھر کے رو سکوں گی۔ اس نے چاول بھگوتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ اگلے دن وہ زجا کے کالج گئی تھی اس سے ملنے کے لیے، مگر اسے پتا چلا کہ اس کے امتحانات ہو رہے ہیں، سو وہ اسے بنا بتائے واپس آ گئی۔ وہ اس کی امتحانات ہونے تک اسے کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب اسے زجا کے فارغ ہونے تک انتظار کرنا تھا تاکہ وہ اس کو سارے معاملے سے آگاہ کر سکے۔ چلچلاتی دھوپ میں تپتی سڑک کے کنارے پر چلتی احوار بنت عبداللہ اور اس سے میلوں دور اپنے آفس میں کرسی کی پشت سے سر ٹکائے مضطرب سی بیٹھی فارا جہاں زیب کو اب صرف زجا میر کے امتحانات ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے لے سکے۔ آج وہ فائنل ایئر کا آخری امتحان دے کر فارغ ہو چکے تھے۔ اس ایک ماہ کے عرصے میں وہ دنیا جہان سے بے خبر اپنی کتابوں میں غرق رہا اور آج پیپر دینے کے بعد سے ہی وہ غائب تھا۔ ہیری نے سوچ رکھا تھا آج وہ دونوں تفریح کے لیے نکلیں گے، مگر ایگزام ہال سے باہر نکلنے کے بعد سے ان موصوف کا کچھ اتا پتہ ہی نہ تھا۔ وہ کچھ دیر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ رہا، پھر بیزار ہو کر واپس گھر آ گیا۔ شام کو وہ دوبارہ اس کے ہاسٹل پہنچا تو وہ اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ کدھر تھے تم؟ وہ اندر داخل ہوتے ہی شروع ہو گیا۔ یہیں تھا، اس نے منہ پر بازو رکھا ہوا تھا۔ مجھے تو نہیں نظر آئے، تم ایگزام ہال سے نکلنے کے بعد ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہیں کام سے گیا تھا۔ کہاں؟ وہ جواباً خاموش رہا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں؟ اس کے گھر۔ کس کے؟ اوہ، تو اس کا بھوت اترا نہیں اب تک تمہارے سر سے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تم بھول گئے ہوگے اسے اب تک۔ وہ خود ہی سمجھتے ہوئے بولا۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ کس لیے؟
اس کے قریب ہوتا ہوں تو زندگی کا احساس محسوس ہوتا ہے، وہ احساس جس سے میں برسوں سے محروم ہوں۔ تو ملے نہیں؟ اب وہ وہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ وہاں سے شفٹ کر گئے ہیں۔ کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے؟ نہیں۔ اب کیسے ڈھونڈو گے اسے؟ پتہ نہیں، پر اس نے کہا تھا کہ وہ خود مجھے ڈھونڈ لے گی۔ تو پھر انتظار کرو، شاید وہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ ہی جائے۔ انتظار بہت جان لیوا ہوتا ہے، خاص کر تب جب اس کی مدت معین نہ ہو۔ تم ڈاکٹر سے افسانہ نگار بن گئے ہو؟ وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ اچھا اس کو چھوڑو، چلو ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں، اور پلیز یہ مت کہنا کہ تمہارا دل نہیں کر رہا۔ تم آج اس لڑکی کے لیے میرے ساتھ دوستی خراب مت کرو، کیونکہ کل جب وہ تمہیں چھوڑ کے جائے گی تو میں ہی تمہیں چرس کے سگریٹ بھر کے دیا کروں گا۔ ہارون حیدر، جن لوگوں کی شکل خراب ہوتی وہ بات اچھی کرتے ہیں، اس لیے سب کو اچھے لگتے، مگر تمہاری شکل بھی خراب ہے اور تم بات اس سے بھی زیادہ بکواس کرتے ہو اور مجھے زہر لگتے ہو، وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ وہ جواباً بے شرموں کی طرح زور سے ہنستا چلا گیا۔ اگلی صبح 9 بجے کے قریب وہ سو رہا تھا جب اسے وارڈن بوائے نے اطلاع دی کہ اس سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ گیا اور ہاسٹل کی بلڈنگ سے باہر نکل آیا۔ وہ وہیں سڑک کے پار فٹ پاتھ پر کھڑی تھی۔ وہ وہی لڑکی تھی جس کو وہ اس وقت شدت سے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ انتظار کی مدت اتنی مختصر ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا، اور اگر انتظار کی گھڑیاں جلد ہی ختم ہو بھی جائیں تو انسان کی بے یقینی ختم نہیں ہوتی۔ وہ بھی سامنے فٹ پاتھ پہ کھڑی سفید چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی کو اپنا ایلوژن سمجھتا رہا، یہاں تک کہ وہ چلتا اس کے قریب پہنچ گیا اور وہ ہوا میں غائب نہیں ہوئی۔ تم نے مجھے ڈھونڈ لیا، وہ بہت خوش تھا۔ مجھ پہ تمہارا ایک چائے کا کپ ادھار ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس فٹ پاتھ کے ساتھ سنبھل کے سرخ پھولوں والے درختوں کی ایک لمبی قطار تھی، اور وہ سرخ پھول فٹ پاتھ پر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ مسخ شدہ پھولوں نے اس راستے کو عجیب سی سرخی مائل خوبصورتی بخش رکھی تھی۔ وہ اب اسی راستے پر ایک دوسرے سے فاصلے پر برابر چلنے لگے۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں تمہارا منتظر تھا۔ میں آئی تھی 1 ماہ پہلے، مگر تمہاری ڈیٹ شیٹ دیکھ کر واپس چلی گئی۔ واقعی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، سوچا تم مصروف ہوگے اس لیے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں، فائنل ایئر کے ایگزامز تھے۔ کیسے ہوئے؟ اچھے، انفیکٹ بہت اچھے۔ 15-20 دن میں رزلٹ آ جائے گا۔ میں کل تمہارے گھر گیا تھا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ تم نے شفٹ کر لیا۔ ہاں، اس نے جھک کر ایک مسخ شدہ سرخ پھول اٹھا لیا۔ سجا نے غور کیا کہ وہ چلتے ہوئے حتی الامکان کوشش کر رہی تھی کہ اس کا پاؤں کسی پھول پر نہ آئے۔ تم اس دن بتانے والی تھی کہ تم کیا کرتی ہو۔ میں؟ وہ ایک لہجہ کو رکی۔ میں کام کرتی ہوں۔ کون سا کام؟ کسی کے ہاں کھانا پکاتی ہوں۔ مطلب شیف ہو؟ وہ ذرا چونکا۔ ہاں، شیف سمجھ لو، اور احوال کے تاثرات ہمیشہ ایک سے ہی رہتے تھے، سرد۔ اور پڑھائی؟ 4 جماعتیں پڑھی ہیں۔ اور آگے؟ پھر سکول چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ وہ آج اس کو حیران کرنے ہی آئی تھی۔ وہ چلتے چلتے ہاسٹل سے کافی دور آ گئے۔ جس کیوں کا جواب تم چاہتے ہو اس کے پیچھے میرے ماضی سے جڑی ایک ایسی کہانی ہے جو میں نے آج تک کسی سے نہیں کہی۔ کیوں نہیں کہی؟ اسے لگا وہ اس کے جیسی ہی تھی۔ ہمارے ماضی سے جڑی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ باتیں لوگوں کے سامنے ہماری ذات کو بہت ہلکا کر دیں گی۔ ہمارا برسوں سے بنایا ہوا کھوکھلا مان اور بھرم خاک میں مل جائے گا۔ شاید بے وقت ہونے کے ڈر سے ہم ساری زندگی ان باتوں کو چھپاتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ وہ پھولوں کو انگلیوں کے درمیان گھما رہی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کے جیسی ہی تھی۔ کیا ہوگا اگر تمہیں کوئی ایسا انسان ملے جو تمہیں تمہارے ماضی سے جڑی ہر اچھی بری بات سمیت قبول کر لے، تمہارے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرے، تمہارے ماضی کی بنیاد پہ تمہارے حال اور مستقبل کی پرکھ نہ کرے؟ ایسا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ میں ہوں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ تم کیسے؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ میں بھی تمہارے جیسا ہوں۔ واقعی؟ ہاں، اور مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ پھر سے مسکرا دی۔ ان کا دکھ واقعی ایک نوعیت کا تھا۔ تو پہلے تم کہو گے یا میں کہوں؟ میں۔ وہ اسے اعتماد میں لینا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی بنا کسی جھجک کے اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا سکے، اور وہ پہلی بار اپنے ماضی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ کوئی ڈر خوف تھا، نہ بے عزت ہونے کا کوئی احساس۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے ہی سب کچھ کہنے جا رہا ہو۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھ چکے تھے اور زجا واپس اس دن میں لوٹ گیا جب اس کا شہروز کمال سے کلاس میں جھگڑا ہوا تھا۔
وہ اپنی بات مکمل کیے پرسکون بیٹھا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب اگلے کپ کے پیسے تم دو گے۔ احوار نے ماحول میں گھلی اداسی کم کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں دے دوں گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے غور کیا کہ مسکراتے ہوئے اس کے بائیں گال میں ہلکا سا ڈمپل پڑتا تھا جو اس کی داڑھی میں چھپا ہوا تھا اور بغور دیکھنے پر ہی محسوس ہوتا تھا۔ اب تمہاری باری۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ وہ احوار کے لیے پہلا موقع تھا جب وہ کسی کے سامنے اپنے ماضی کو کھولنے جا رہی تھی، اور وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی، نہ خوف نہ جھجک۔ اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو زجا کو اس کا لہجہ بہت سرد لگا۔ کیا تم نے اپنے شوہر کو زہر دے دیا؟ ناقابل یقین۔ وہ اس کی کم عمری میں ہونے والی شادی کا سن کر اداس ہو گیا تھا۔ زہر دینے والی بات پر شدید شاک میں مبتلا ہو گیا۔ کون اس چھوئی موئی جیسی معصوم سی شکل و صورت لڑکی کے بارے میں یہ گمان کر سکتا تھا کہ وہ کسی کی جان لے سکتی ہے؟ ہاں، مگر میں نے حارث کے نہیں پھپھو کے گلاس میں زہر ملایا تھا۔ مگر حارث کا گلاس گر گیا تھا جس پر پھپھو نے اسے اپنا گلاس دے دیا تھا، اور وہ باتیں اسے بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ انہیں اس ہوٹل میں بیٹھے گھنٹے سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا اور وہ تیسری بار چائے منگوا چکے تھے اور ہر بار ٹھنڈی کر کے واپس بھیج دیتے۔ اب پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو بلایا اور دوبارہ چائے لانے کا کہا۔ وہ لڑکی پھولوں کو پیروں تلے روندنے سے ڈرتی ہے، وہ کسی انسان کا قتل کیسے کر سکتی ہے؟ یقین کرنا ذرا مشکل ہے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احوار اسے گھورنے لگی۔ اچھا سوری، وہ ہنسی دباتا ہوا کہنے لگا۔ آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ وہ حارث کے گھر پہ اپنے کمرے میں نگینہ اور اپنے ماموں طارق شیخ کے ساتھ موجود تھی۔ حارث کو آج صبح ہی دفن کیا گیا تھا۔ میڈیکل رپورٹ میں تصدیق ہو چکی تھی کہ حارث کی موت زہریلی شے کھانے سے ہوئی ہے۔ اس کے سسرال والے تعزیت کے لیے آئے لوگوں کے ساتھ مصروف تھے، تبھی طارق شیخ موقع دیکھ کر اس کو سمجھانے آ گیا تھا۔ وہ دونوں بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ رپورٹ میں حارث کی موت کی وجہ جسم میں زہر کی موجودگی ہی بتائی گئی ہے۔ طارق شیخ نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ سب صدمے کی حالت میں ہیں، جیسے ہی تھوڑا سنبھل جائیں گے اور ان کا دماغ کام کرنا شروع کر دے گا تب وہ سب سے پہلا شک تم پر ہی کریں گے، کیونکہ حارث نے مرنے سے پہلے دودھ پیا تھا جو تم ہی دے کر آئی تھی۔ اگر وہ تم سے کچھ پوچھیں تو بالکل نہیں بتانا کہ تم نے دودھ میں کچھ ملایا تھا، سمجھی؟ صاف انکار کر دینا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم احوار؟ طارق شیخ نے اس کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ کچھ بولنے یا سمجھنے کے قابل نہیں تھی، سو بت بنی بیٹھی رہی۔ اس نے بے بسی سے نگینہ کو دیکھا۔ میں جا رہا ہوں آپا، اس کو سمجھا لیں، کیونکہ اگر اس نے منہ کھولا تو آپ بھی ساتھ ہی پھنسیں گی۔ وہ نگینہ کو تنبیہ کرتا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سن لیا نا احوار کیا کہہ کر گیا تیرا ماموں؟ نگینہ اب اس کا ہاتھ تھامے آہستگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ میری بچی، اب تم آزاد ہو، تمہاری جان اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے، یہ معاملہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بس تجھے وہی کرنا ہے جو تیرا ماموں کہہ کر گیا ہے، باقی سب وہ سنبھال لے گا۔ اس نے احوار کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی تعزیت کے لیے آئی کچھ خواتین اندر داخل ہوئیں جو اس کے سر پر پیار دیتے ہمدردی جتانے لگیں۔ بس بہن، میری بچی کے نصیب ہی پھوٹ گئے تھے جو میں نے اس گھر میں رشتہ کر دیا، چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا روگ لگ گیا۔ نگینہ احوار کی کمر سے ہلاتے ہوئے ان عورتوں سے ہمدردی سمیٹنے لگی۔ وہی عورتیں جو آمنہ اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ مل کر احوار کو منحوس قدم کہہ کر آئی تھیں، یہاں آ کر اسے مظلوم کہہ کر اس پر ترس کھا رہی تھی۔ اور یہ سلسلہ اگلے کئی دن تک جاری رہنے والا تھا، اور اگلے دن وہی بات ہوئی جس کے بارے میں طارق شیخ نے شبہ ظاہر کیا تھا۔ عبداللہ گھر کے باہر مردوں میں بیٹھا تھا، نگینہ صحن میں کچھ عورتوں کے ساتھ موجود تھی اور احوار اپنے کمرے میں تھی جب آمنہ امبرین کے ہمراہ گئی اور اس کو بالوں سے گھسیٹ کر باہر لے آئی۔ صحن میں کچھ رشتہ داروں اور ہمسایوں کی عورتیں موجود تھیں۔ اسی نے مارا ہے میرے بچے کو، اسی نے دودھ میں کچھ ملا کر دیا ہوگا جو وہ پیتے ہی مر گیا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ میں یہی آیا ہے کہ زہر سے موت ہوئی ہے میرے بچے کی، یہی ڈائن کھا گئی ہے اسے، یہی قاتل ہے میرے بچے کی۔ وہ اس کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے صحن میں آ کر واویلا کرنے لگی۔ تمام عورتیں باتیں چھوڑ کر اس کا تماشا دیکھنے لگی۔ وہ آمنہ کی گرفت میں خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے آپا، خدا کا خوف کرو، چھوڑو میری بچی کو۔ نگینہ تیزی سے اٹھ کر ان کی طرف گئی۔ تمہارا بیٹا اللہ کی کرنی سے مر گیا تو تم میری بچی پہ الزام لگاؤ گی؟ وہ احوار کا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر آمنہ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے احوار کے منہ پر یکدم 3-4 زوردار تھپڑ جڑ کے اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ اللہ کی کرنی نہیں ہوئی ہے، اس میں تم برابر کی شریک ہو، تم تو اس رشتے کے حق میں بھی نہیں تھی۔ تمہارے خلاف جا کر عبداللہ نے ہاں کی تھی، تبھی تم نے بدلہ لیا ہوگا میرے بچے سے۔ شور سن کر باہر سے طفیل احمد اور عبداللہ بھی اندر آ گئے۔ عبداللہ نے جب احوار کو یوں زمین پر پڑے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھ آیا اور اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔
तुम तो खुश हो ना अब अपनी बहन के घर रिश्ता करके। एक तो मेरी बच्ची छोटी सी उम्र में बेवा हो गई है, उस पर यह हारिस के कत्ल का इल्ज़ाम भी अहवार पर लगा रही है। नगीना अब्दुल्ला को दुहाइयाँ देती सर पीटने लगी। आपा, ये नगीना क्या कह रही है? अब्दुल्ला हैरत ज़दा से अपनी बहन का मुंह तकने लगा। मैंने वही कहा जो हकीकत है, तुम्हारी बेटी ने ही मारा है हारिस को। कितने अरमानों से तुम्हारी बेटी ब्याह कर लाई थी, मगर मुझे क्या पता था मैं अपने बेटे की मौत ब्याह कर ला रही हूँ। वो अपने सीने पर हाथ मारते हुए ऊंची आवाज़ में रोने लगी। क्या तमाशा लगा रखा है ये तुमने आमना? तुफैल अहमद ने मुदाखलत की। कोई तमाशा नहीं लगाया। आप हारिस के दोस्त को फ़ोन करें और फ़ौरन इन दोनों माँ बेटियों के खिलाफ उसके कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, ताकि इनको भी मौत की सज़ा हो जैसे इन्होंने मेरे बेगुनाह बच्चे को मारा। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो मेरे खिलाफ करवाएं, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ मेरी मर्जी से हुआ था, मगर मैं आपको अपनी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं दूंगा। वो अब भी अहवार को अपने साथ लगाए हुए था। शर्म करो आमना, जवान बेटे को मरे 2 दिन नहीं हुए और तुमने घर में ये तमाशा लगा रखा है। तुम कैसे कह सकती हो कि अहवार ने जहर दिया है हारिस को? क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? रिपोर्ट में ये ज़रूर आया है कि उसकी मौत जहर से हुई है, मगर ये नहीं बताया कि जहर किसने दिया है। हो सकता है उसने बाहर से कुछ जहरीला खा लिया हो या कोई और वजह बनी हो। शर्म करो, बगैर सबूत के तुम अपनी सगी भतीजी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हें पता भी है किसी पर बेगुनाह झूठा इल्ज़ाम लगाना कितना सख्त गुनाह है। तुफैल अहमद ने उसको समझाने की कोशिश की। आप इसकी मासूम शक्ल की वजह से इसकी तरफदारी ना करें। सब जानती हूँ अंदर से ये कितनी चालाक है। उस दिन सैर पे जाने की जिद लगाए बैठी थी, मैंने मना कर दिया था, वही गुस्सा निकाला होगा। उसके दिल में ज़ोर से चुभन का एहसास हुआ और वो खामोशी से अपने बाप से दूर होकर खड़ी हो गई। बस कर दें आपा, मैं एक और लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। हमेशा आपकी बात मानता रहा, आपको अपनी माँ का दर्जा दिया, अपने बीवी बच्चों से बढ़कर मुकाम दिया, और उसका ये सिला दिया है आपने कि आज मेरी ही बच्ची को उसके शोहर का कातिल बना दिया। आपको जो करना है कर ले, मैं देख लूँगा। अब्दुल्ला के अंदर का बाप आज जागा था जब वक्त गुजर चुका था। चलो यहाँ से अहवार, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। वो उसको बाजू से पकड़ता बाहर की तरफ चल दिया। नगीना भी उसके पीछे हो ली। वो अपने घर आ चुकी थी और चुपचाप ताज़ियत के लिए आती औरतों की हमदर्दियाँ सुनती रहती थी, और उसकी माँ उन औरतों के साथ मिलकर दिन भर तस्बीहात के लिए आए शुमारों पर आमना की बुराइयाँ पढ़ती रहती थी। उसने बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था, हूँ हाँ तक नहीं कर रही थी। 2 वक्त का खाना उसे नगीना ज़बरदस्ती खिलाती थी। कभी कभी तो वो पूरी रात एक ही हालत में बैठे बैठे गुजार देती थी। अब्दुल्ला उसको लेकर बहुत फिक्रमंद था। वो उससे बात करने की कोशिश करता था, मगर वो कोई जवाब नहीं देती थी। तंग आकर उसने अहवार को उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर एक दिन उसके फूफा तुफैल अहमद उससे मिलने आए थे। उस वक्त नगीना घर पर नहीं थी। वो उसके पास ही सेहन में चारपाई पर बैठ गए। मरने से कुछ घंटे पहले हारिस मेरे पास खेतों में आया था। वो अपने हाथों को देखते हुए कहना शुरू हो गए। वो चारपाई के निकले धागों को तोड़ रही थी। बहुत उदास था कि आमना ने तुम दोनों को सैर पर नहीं जाने दिया। मुझे बता रहा था कि वो तुम्हारे हकूक ठीक से पूरे नहीं कर पा रहा। ना माँ को खफा करना चाहता है, ना बीवी को उदास देख सकता है, और तवाज़न उससे रखा नहीं जा रहा। सारी ज़िंदगी उसकी माँ की कोशिश रही कि चीज़ों और रिश्तों को अपनी मुट्ठी में कैद रखे, हर चीज़ पे बस उसकी इजारादारी हो, मगर वो नादान औरत इतना नहीं समझ सकी कि रिश्तों को कैद करके नहीं, मोहब्बत और मान की डोरी से बांध के रखा जाता है। रिश्ते की कैद में मौजूद इंसान को जब भी मौका मिले वो भाग जाता है या फिर घुट घुट के मर जाता है, जबकि मान और मोहब्बत से बंधा इंसान हमेशा निभाने की कोशिश करता है। पुत्र, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खा के भी नहीं सीखते। वो भी ऐसी ही है। इतना गहरा जख्म खाकर भी उसे अकल नहीं आई, मगर मैं उसको समझा लूँगा। तुमसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे की ज़्यादतियों को बख्श देना। उसने नज़र उठाकर तुफैल अहमद को देखा, जो अब तक अपने हाथों को ही देख रहे थे, और फिर से बान की डोरियां तोड़ने लगी। फिर वो उठे और उसके सर पर प्यार देते हुए वापस चले गए। अहवार की इद्दत ख़त्म होने में चंद ही दिन बाकी थे और अब्दुल्ला ने आमना से हर किस्म का राब्ता मुनक़ता कर रखा था। आमना अपने भाई से यूँ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहती थी। कुछ उसे तुफैल अहमद के समझाने का भी असर हुआ था, इसलिए उसने अब्दुल्ला को फ़ोन करके अपने पास बुलवा लिया था ताकि वो उससे बात कर सके। सारी उम्र हमने सलूको इत्तफाक से गुजार दी और अब तुम इतने खुदगर्ज हो गए हो कि बहन से मुंह मोड़ लिया। आपने भी तो अच्छा नहीं किया था आपा। वो उसके सामने सर झुकाए बैठा था। ठीक है, मानती हूँ मुझे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था अहवार पे, गलत किया। क्या अब तो मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मैंने मान लिया है कि मेरे बेटे की किस्मत में यही लिखा था। वो खामोश रहा। मैं चाहती हूँ हम दोनों के ताल्लुकात वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। मुझे कोई एतराज़ नहीं आपा। मैं तो अब भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूँ। फिर पलट कर क्यों नहीं आए तुम मेरे पास उस दिन के बाद? आपा बस उलझा हुआ था। अहवार संभल ही नहीं पा रही है, चुप ही लग गई है उसे तो।
ना कुछ बोलती है, ना खुद से खाती पीती है। बहुत परेशान हूँ। क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? सोचना क्या है, दिल कर रहा है स्कूल दाखिल करवा दो, शायद वहीं वो इस गम से निकल जाए। दफा करो, स्कूल दाखिल करवा के क्या करोगे? पहले कौन सा वो शौक से पढ़ती थी, 2 बार तो फेल हो गई थी 5वीं में। मेरी मानो तो उसकी आगे कहीं कोई अच्छा घर देख कर शादी कर दो। नहीं आपा, मैं गलती दोहराना नहीं चाहता, पहले ही मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी थी। अरे कुछ गलत नहीं होगा, मेरी नज़र में है 1-2 घर, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पता करके बताऊंगी। वो सर हिलाता गहरी सोच में डूब गया। मुझे पहले ही पता था आज तुम अपनी बहन के घर से हो आए हो, कोई खैर की खबर नहीं लाओगे। नगीना आमना का दिया हुआ मशवरा सुनकर आग बगोला हो गई थी। मुझे तो आपा का मशवरा ठीक। नगीना ने उसकी बात काट दी। हमारे घर की और व्यवहार की आज जो भी हालत है वो तुम्हारी आपा के मशवरे की वजह से है। अभी बच्ची पहले गम से निकल नहीं सकी और उसकी आगे शादी कर दे हूँ। और तुम मेरी एक बात सुन लो गौर से, अब तुम्हारी बहन का कोई मशवरा मेरे घर में नहीं चलेगा। तुम्हें उससे मिलना है तो मिलो, पर उसको मेरे घर के मामलों से दूर रखो। अब मैं खुद अपनी बेटी के हक में फैसले करूंगी जो उसके लिए बेहतरीन होंगे। अब्दुल्ला खामोशी से वहां से उठ गया। उसको अब नगीना हक बेजानिब लगती थी। बहन की अंधी मोहब्बत और अकीदत की पट्टी उसकी आंखों से खुल गई थी, इसलिए उसने बहन की मजीद वकालत नहीं की। उसकी इद्दत ख़त्म हो चुकी थी, मगर हालत अब भी वैसी ही थी। ज़मीर पे इतना बड़ा बोझ उठाए फिरना कोई आसान बात नहीं थी। कभी कभी उसका दिल करता कि चीख चीख कर सबको बता दे कि उसी ने हारिस को जहर दिया था, मगर वो अपनी माँ और मामू से डरती थी, इसलिए बस सोच कर रह जाती, किसी से कह नहीं पाती। तारिक शेख ने बाद में भी कई बार उसको नफसियाती हर्ब इस्तेमाल करके जेल और फांसी की सज़ा से खौफजदा किया था, ताकि वो सच ना बोल सके, इसलिए वो अपने हर दुख का बोझ दिल में लिए फिर रही थी। पुत्र, मैं सोच रही हूँ तुझे शहर भेज दूँ। वो नगीना के पैरों में ज़मीन पर बैठी सर में तेल डलवा रही थी। शहर क्यों? नसरीन को मैंने तेरी हालत का बताया तो वो कह रही थी कि तुझे उसके साथ वहाँ भेज दूँ, किसी कोठी में काम दिलवा दे, घर का खर्च भी निकल आएगा और तेरी हालत भी संभल जाएगी। उसने एक पल नज़र उठाकर माँ को देखा जो उसके लिए बेहतरीन फैसले करने वाली थी। ठीक है, भेज दो। और बस, तब से मैं यहीं हूँ। वो उसे अपनी अधूरी कहानी सुना चुकी थी। ये अच्छा है कि तुम यहीं हो। उनकी चौथी बार की मंगवाई हुई चाय भी होटल के मेज़ पर पड़ी रह गई थी। वो अब एक सड़क के दरख्तों से ढके किनारे पर चल रहे थे। आज सूरज और बादलों की आंख मचोली जा रही थी। मुझे लगता है बारिश होगी, वो आसमान को देखते हुए बोली। तुम्हें कैसे पता? वो जेबों में हाथ डाले चल रहा था। जब इस तरफ से बादल चढ़ता है तो ज़रूर बरसता है, वो हाथ के इशारे से बताने लगी। तो तुम शेफ़ और मर्डरर होने के साथ साथ माहिर मौसमियात भी हो। सुजहा मीर का मुद्दतों से सोया हुआ सेंस ऑफ ह्यूमर आज अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहा था। वो उसे चिढ़ाना चाहता था, मगर वो चिढ़ती ही नहीं थी, हमेशा सर्द मिजाज रहती थी। एक ना एक दिन तो मैं इसे चिढ़ाने में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा, उसने दिल में कहा। नहीं यकीन तो तुम देख लेना, वो उसे चैलेंज करते हुए बोली। देख लेते हैं, वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा। फिर आगे का क्या सोचा तुमने? क्या मतलब? मतलब जो माजी में होना तो हो चुका है, अब आगे क्या करोगी तुम? फिलहाल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर पर, वो पूरी करूंगी, फिर उसके बाद सोचूंगी कि आगे क्या करना है। कौन सी जिम्मेदारी? है एक, वो सरसरी अंदाज में बोली। तुम क्या करोगे? रिजल्ट के बाद हाउस जॉब करूंगा, फिर अपने डैड का क्लिनिक संभालूंगा। और तुम्हारी माँ? वो उसको उसी तरफ ला रही थी जिस मकसद के लिए वो उसके साथ थी। वो एकदम खामोश हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। जुजान ने उसको फारा से मिली मालूमात अभी तक नहीं बताई थी। वो जहाँ हैं खुश हैं, वो कुछ पल बाद बोला। तुम्हें कैसे पता? जाहिर है खुश ही होंगी, उन्होंने अपनी खुशी की खातिर ही तो हमें छोड़ा था, तो अब उन्हें खुश ही होना चाहिए। याद नहीं आती उनकी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? यही कि तुम्हें तुम्हारी माँ की याद ना आती हो। मैं उनसे शदीद नफ़रत करता हूँ। उनकी वजह से मैंने ज़िंदगी के इतने साल लोगों से छुप छुप कर डरते हुए गुजार दिए, कहीं मुझे कोई शनाख्त करके मेरी माँ के हवाले से ताना ना दे दे। मेरे डैड, मेरे ख्वाब, मेरी पहचान, मेरी ज़ात, सब कुछ उनकी वजह से मुझसे छिन गया। मुझे तबाह करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी होती हैं माएँ। तुम हैरी की माँ से मिलना, कभी उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं अपनी फैमिली के लिए, और वो अपने शोहर के साथ उनके मरने के बाद भी वफादारी निभा रही हैं। और मेरी माँ, वो तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। वो पहली बार अपने दिल में जमा गुबार निकाल रहा था। तुम्हारे साथ भी तो यही हुआ, तुम्हारी माँ ने ही करवाया है सब कुछ। पहले उन्होंने भाई के साथ मिलकर तुम्हारी जहन साजी की, तुम्हें अपने शोहर को जहर देने पर उकसाया, और फिर वापस तुम्हें स्कूल भेजने की बजाय यहाँ दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेज दिया। तुम तो समझ सकती हो मेरी तकलीफ़ को।
हाँ, समझ सकती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब हमारी ज़िंदगी की बर्बादी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हमारी सगी माँ का हाथ हो। मगर मैंने उनसे कभी नफ़रत नहीं की। हाँ, गुस्सा ज़रूर आता है कि अगर उन्होंने मेरे ज़हन में ज़हर वाली बात डाली ही ना होती तो मेरे फ़रिश्तों को भी ख़्याल ना आता अपने शौहर की जान लेने का। मगर मैं हर चीज़ को किस्मत का लिखा मान चुकी हूँ। आखिर को वो मेरी माँ है, मैं उनसे कितनी देर नफ़रत कर सकूँगी। नफ़रत बहुत वज़नी होती है, इंसान उसका बोझ उठाते उठाते एक न एक दिन थक ही जाता है। अलबत्ता मोहब्बत फूलों जैसी होती है, हल्की फुल्की सी। जितनी मर्जी दामन में समेट लो दामन कम पड़ जाता है मगर वज़न महसूस होता है, ना ही थकन का एहसास होता है। मैं भी थक जाती, इसलिए मैंने कभी अपने गुस्से को नफ़रत की हद तक बढ़ने ही नहीं दिया। मेरे लिए बस यही बात काफ़ी है कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो जाए और वो मेरे बाकी बहन भाइयों के साथ ऐसा कुछ ना करें। तुम इतनी आला ज़र्फ़ हो सकती हो मगर मैं नहीं हूँ। उसका लहजा अब सपाट था। अहवार ने बेबसी से उसको देखा, तभी उन पे आसमान से बारिश की चंद नन्ही बूंदें गिरी। पहले चंद, एक, फिर बहुत ज़्यादा, और वो खामोश सा बादल जम के बरसने वाला था। कहा था ना, वो उसको फाते नज़रों से देखते हुए बोली। इससे पहले कि बारिश और तेज़ हो जाए मुझे चलना चाहिए। वो बारिश में खड़ी थी जबकि वो दरख्त तले खड़ा हो गया था। वहाँ मत खड़े हो, यहाँ आ जाओ। क्यों? दरख्तों पे अक्सर बिजली गिर जाती है इसलिए। वाकई? हाँ, हमारे गांव में अक्सर लोग बारिश से बचने के लिए दरख्तों के नीचे खड़े होते थे और बिजली गिरने से मर जाते थे। वो दरख्त के नीचे से निकलकर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने सड़क के उस पार खड़े रिक्शा ड्राइवर को इशारा किया। उसने फ़ौरन रिक्शा उनकी तरफ मोड़ लिया। अपना फ़ोन नंबर दे जाओ मुझे। फ़ोन नहीं है मेरे पास, वो सादा लहजे में बोली। तो मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगा? मैं खुद ही तुम्हें ढूंढ लूँगी। अगर ना ढूंढ सकी तो ढूंढ लूँगी, बेफिक्र रहो। रिक्शा उनके करीब आ चुका था और बारिश भी तेज़ होने लगी थी। मैं चलती हूँ, वो रिक्शे की तरफ मुड़ गई। अहवार सुनो। हाँ, वो रिक्शे में बैठने से पहले मुड़ी। तुम मुझे अपनी तमाम तर अच्छाइयों, बुराइयों और मर्डरर होने समेत कबूल हो। अहवार ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो यकीनन सच कह रहा था। मर्डरर अलग से बताना ज़रूरी नहीं था। वो रिक्शे में बैठ गई और जुजा रिक्शे के करीब आ खड़ा हुआ। बहुत ज़रूरी था। फिर तो तुम्हें बच के रहना चाहिए। अब क्या फ़ायदा वार्निंग देने का? वो नासमझी के अंदाज में उसे देखने लगी और फिर सर झटक कर ड्राइवर को रिक्शा स्टार्ट करने का कहा। मुझे कब ढूंढोगी दोबारा? जल्द ही। फिर रिक्शा चल पड़ा और वह वहीं बारिश में भीगता उसे दूर जाते देखता रहा था। उसे अहवार के माजी के बारे में जानकर कतन फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, उसके दिल ने शिद्दत से ये ख्वाहिश ज़रूर की थी कि मुस्तकबिल में वो उसका हाथ थामकर बारिश में उसके साथ भीग सके। मैं अगली बार उससे फ़ाइनल बात कर लूँगा, वो वापस जाता सोच रहा था। तुम्हें मुझे नहीं, अपनी माँ को उसकी तमाम तर बुराइयों और माजी समेत अपनी ज़िंदगी में दोबारा कबूल करना है जुजा मीर। मैं बहुत जल्द तुम्हें मना लूँगी। वो हॉस्टल वापस आकर सो गया था। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर रिंग होने से उसकी आँख खुल गई। गैर शनासा नंबर। कौन हो सकता है? उसने आंखें मसलते हुए सोचा। हेलो, वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोला। आवाज़ नींद में डूबी हुई थी। शहरोज़ कमाल बात कर रहा हूँ। शहरोज़ कमाल, क्यों फ़ोन किया तुमने? वो नींद ख़राब होने पर सख्त बेजार हुआ। तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने के लिए। अब तक तो तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके होंगे। दूसरी तरफ से सुनाई दिया। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने आज शाम ही फ़ारा से मिलने का इरादा किया था। तुम्हें यकीन है कि तुम उसे मेरे लिए कन्विंस कर लोगे? क्योंकि वो तो कुछ और ही सोचे बैठी है। शहरोज़ अपनी आखिरी उम्मीद का सहारा ले रहा था। क्या सोचा है उसने? वो हैरत से बोला। वो कहती है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे ही शादी करेगी। क्या? उसकी नींद मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी। हाँ, उसने मुझे खुद बताया है। वो उसकी हैरत की जगह बेचैनी ने ले ली थी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। मैं आज ही उससे बात करूँगा। हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं शहरोज़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो शहरोज़ से ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रहा था। ठीक है। फिर कॉल मुनक़ता हो गई और वो जो आज इतने अरसे बाद खुश हुआ था फिर से परेशान हो गया। खुशी की उम्र इतनी छोटी क्यों होती है? वो दोनों उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे जहां कुछ देर पहले जुजा ने उसे मिलने का पैगाम भेजा था। रस्मी जुमलों के तबादले के बाद फ़ारा ने बगैर तमहीद बांधे और वक्त ज़ाया किए बात शुरू की। मुझे तुमसे कुछ कहना है जुजा। जुजा उसे रोकना चाहता था मगर रोक नहीं सका। आई एम इन लव विद यू, उसने पूरे एतमाद अंदाज में अपने दिल का हाल कह दिया। तुम चुप क्यों हो गए? अच्छा नहीं लगा मेरा ये कहना। जुजा की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। फ़ारा, असल में बात यह है कि वो पहली बार उससे बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। वो बगौर उसे देखते हुए सुन रही थी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त समझा है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं करता। वो कंधे उचकाते हुए सर्द लहजे में बोला।
مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ ہم بیسٹ فرینڈز ہیں، مگر میں جب بھی اپنے فیوچر کو پلان کرتی ہوں تو ہر تصویر میں صرف تم فٹ آتے ہو۔ میں اپنی زندگی صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، اینڈ آئی واننا میری یو۔ مگر فارا، وہ کچھ کہنے لگا تھا پر فارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ جانتی ہوں تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، مگر صرف ڈیڈ سے بات کر لو ایک بار، تاکہ وہ اسٹوپڈ شہروز کمال کے پرپوزل کو منع کر دیں۔ پھر اس کے بعد تم جتنا چاہے وقت لے لینا، ہم شادی تبھی کریں گے جب تم چاہو گے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، دراصل میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ اٹس اوکے اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، ہم بیسٹ فرینڈز کی طرح رہ لیں گے جیسے پہلے رہتے تھے، اور محبت کا کیا ہے، ساتھ رہیں گے تو ہو ہی جائے گی، پر میرا ساتھ دے دو۔ میں چاہتی ہوں زندگی کا یہ سفر ہم ایک ساتھ طے کریں۔ لسن فارا، زجا نے گہری سانس لی اور اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ پل کے لیے کچھ کہنے کے قابل نہ رہی، اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ زجا ایسا کہے گا یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا، مگر پھر سنبھل گئی، جیسے اسے اپنے ٹوٹنے کا پتہ نہ لگنے دینا چاہتی ہو۔ کون ہے وہ؟ ملواؤں گا اس سے تمہیں بہت جلد۔ مجھے لگتا تھا کہ تمہاری زندگی میں میری جگہ کوئی اور نہیں لے سکے گا۔ وہ یکدم اداس ہو گئی۔ اس نے تمہاری جگہ لی بھی نہیں، اس کا الگ مقام ہے اور تمہارا الگ مقام ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے میری ہی جگہ لی ہے، بچپن سے تمہاری ہر خوشی اور غم میں تمہارے ساتھ رہی ہوں۔ اب بھی میرا ہی حق ہے کہ میں تمہاری زندگی کا حصہ بنوں۔ اس نے میرا حق چرایا ہے۔ وہ اب تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ فارا، جو تم کہہ رہی ہو ایسا خون کے رشتوں میں تو ممکن ہے، مگر دل کے رشتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں آنے والے ہر انسان کا مقام دل اپنی مرضی سے طے کرتا ہے۔ تم شروع سے میرے ساتھ ہو تو ضروری نہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں اور باقی کی زندگی بھی تمہارے ساتھ گزار دوں۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہوں۔ میں نے کبھی تمہیں اپنی لائف پارٹنر کی حیثیت سے نہیں دیکھا۔ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تم اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو تو میں بھی ہوں۔ اگر تم مجھے نہیں ملو گے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کی آواز اب اتنی بلند تھی کہ آس پاس بیٹھے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے۔ زجا کو اسے ایسے ہی جذباتی رد عمل کی توقع تھی۔ ریلیکس فارا، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو۔ تمہیں مجھ سے اچھے لڑکے مل جائیں گے، زندگی مجھ پہ آ کے رک تو نہیں جاتی، مگر میری زندگی تم پہ ہی آ کے رک جاتی ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اگر تم کل ڈیڈ سے بات کرنے نہیں آؤ گے تو وہ میری شادی شہروز کمال سے طے کر دیں گے، اور تمہارے علاوہ کسی اور کی ہونے سے زیادہ میں مرنا پسند کروں گی۔ اب تم پہ ہے کہ تم ہماری زندگیوں کو کس موڑ پر لے جاتے ہو۔ وہ اس کو اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہی کرسی دھکیل کر اٹھی اور کھٹ کھٹ کرتی ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ پہلے ممی اور اب فارا، آخر کیوں میری خوشیوں کے دشمن وہی لوگ بنتے ہیں جن سے میرا سب سے گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ آیا تو یہاں شہروز کمال کے لیے تھا، مگر خود الجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف محبت اور دوسری طرف بچپن کی دوستی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کا انتخاب کرے اور کسے چھوڑ دے۔ قسمت نے اسے عجب دو راہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے اپنی خوشیاں تباہ نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی خود غرضی کیوں نہ دکھانی پڑے۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے۔ میں نے اتنا عرصہ محرومی کی زندگی گزاری ہے، اب اگر مجھے خوش ہونے کی وجہ ملی ہے تو میں کسی کی ایموشنل بلیک میلنگ پر اس کو ختم نہیں ہونے دوں گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ حتمی فیصلہ کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ جہاں زیب خان اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر رہے تھے، وہ مرکزی دروازے سے داخل ہوئی۔ بیٹا، آج آفس میں اتنی دیر لگ گئی؟ وہ اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، مگر جہاں زیب صاحب اسے پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ رونے کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ بہہ چکا تھا اور چہرہ بہت مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ صبح آپ سے کوئی ملنے آئے گا ڈیڈی، وہ میری پسند ہے، آپ اسے ریجیکٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ اگر اس سے میری شادی نہ ہوئی تو میں کسی اور سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہہ کے اوپر چلی گئی اور جہاں زیب ناسمجھی کے ساتھ عائشہ کو دیکھنے لگے، جنہوں نے کندھے اچکا دیے۔ آپ ہی کے بیجا لاڈ پیار نے اسے اتنا ضدی اور خود سر بنا دیا ہے۔ اگر مجھے بیجا پیار کر کے بگاڑنا آتا ہے تو سدھار بھی لوں گا۔ وہ غصے سے سر جھٹکتے وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس ہاتھ سینے پر باندھے مطمئن سی کھڑی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ زجا میر اس کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کر سکے گا، وہ ضرور آئے گا۔ اس لیے اس نے جہاں زیب سے بھی بات کر لی تھی، اور وہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ کر دیں اس پیش نظر ان کو وارن بھی کر دیا تھا، کیونکہ اب وہ کسی چیز کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنی خواہشوں کی اس قدر غلام تھی کہ ان کی تکمیل کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھی۔ اس کو اپنی چیزیں بانٹنے کی عادت نہیں تھی اور جیتے جاگتے انسان کو بھی چیز سمجھ بیٹھی تھی، جو کہ صرف اسی کی ملکیت تھی، کسی اور کا اس پر حق نہیں تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جن سے محبت کی جائے ان کو اپنے ساتھ رہنے کا پابند کر کے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ محبت ہماری مرضی کی تابع نہیں ہوتی، اور اگر کسی انسان کی محبت کو اپنی مرضی کا تابع کرنے کی کوشش کی جائے تو حاصل صرف اس کی نفرت اور حقارت ہی ہوتی ہے، محبت نہیں۔
تو نے بالکل ٹھیک سوچا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو اسے خودکشی کی دھمکیاں دے کر اس کے جذبات اور نرم دلی کا فائدہ اٹھاؤ؟ وہ ریسٹورانٹ سے نکل کر ہیری کے گھر آ گیا تھا اور اس کو ساری بات بتا دی تھی۔ ہیری کو فارا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اماں میں نے ٹھیک سوچا ہے نا؟ وہ قریبی چارپائی پر بیٹھی خوشبخت سے پوچھنے لگا جو ان کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ ہاں، تمہیں پورا حق ہے کہ تم وہ کرو جس سے تمہیں خوشی، مگر کسی اور کا دل نہ دکھے۔ مگر اماں، ایک انسان کی خوشی دوسرے کا غم ہوتی ہے۔ میں کیسے سب کی خوشیوں کا خیال رکھ سکتا ہوں؟ ایسے میں خود کبھی خوش نہیں ہو سکوں گا۔ وہ سخت الجھن کا شکار تھا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر خود غرض نہیں تھا، اس لیے اپنے فیصلے پہ بے سکونی کا شکار تھا۔ جو دوسروں کو خوشی پہنچاتے ہیں اللہ ان کو دل کا سکون دیتا ہے جو ہر خوشی سے بڑھ کر ہے۔ مگر امی، وہ لڑکی سے بلیک میل کر رہی ہے، خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے۔ زجا کو اس کی خوشی کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہیری نے مداخلت کی۔ اور اگر اس نے سچ میں خودکشی کر لی تو کیا زجا اپنے ضمیر پہ وہ بوجھ اٹھا سکے گا؟ اور خوشبخت نے وہی سوال کیا تھا جو زجا کو کب سے پریشان کر رہا تھا۔ فارا جیسی جذباتی لڑکی سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا تھا اور وہ اتنا بے حس نہیں تھا کہ اس کی قبر پہ اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کر لیتا۔ صبح تیار رہنا، وہ کہتا اٹھ گیا۔ کس لیے؟ ساتھ چلنا فارا کے ڈیڈی سے ملنے۔ نہ کر یار، میرا یقین مان، وہ مر بھی گئی نا تو اس کی ایسی خود غرضی کا تجھے گناہ نہیں ملے گا۔ ہارون، خوشبخت نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں میں اماں، وہ جی بھر کے بیزار ہو چکا تھا۔ اپنے دوست کو سیدھے مشورے دیا کرو۔ میری سنتا کون ہے؟ تو کیا فرق پڑتا ہے سیدھے دوں یا الٹے؟ وہ دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ رکو زجا، میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ یار تم پاگل ہو گئے ہو، جذباتی ہو کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور اس لڑکی کا کیا ہوگا جس کو تم چاہتے ہو؟ وہ اس کے ساتھ چلتا پوچھ رہا تھا۔ میں نے ابھی تک احوار سے نہیں کہا کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ کہنا ضروری تو نہیں، کوئی بھی تمہاری شکل دیکھ بتا دے گا کہ تم اس سے پیار کرتے ہو، تو کیا اسے پتہ نہیں چلا ہوگا؟ تو میں کیا کروں؟ میری پرابلم یہ ہے کہ میں خود غرض نہیں ہوں اور وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ اگر میری وجہ سے اس نے خود کو کوئی نقصان کر لیا تو میں اس گلٹ کے ساتھ نہیں جی سکوں گا کہ میں اپنی ایک خواہش کا گلا گھونٹ کے اسے اپنا سکتا تھا مگر نہیں اپنایا اور اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اور احوار کا کیا؟ میں کوشش کروں گا کہ اس سے دوبارہ نہ ملوں، اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ میرے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا کچھ نہ سوچتی ہو۔ اب تم ایسی باتیں سوچ کے اپنے دل کو تسلیاں دے رہے ہو۔ دل رہا ہی کہاں ہے، صدموں کی زد میں آ کر آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم کہہ رہا تھا۔ خیر تم آ جانا صبح، اور ہو سکتا ہے کہ فارا کے گھر والے مجھ سے کچھ تلخ سوالات کریں تو تم پلیز خود پر قابو رکھنا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جواباً چپ رہا۔ وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے، وعدہ۔ صبح فارا کو زجا کا پیغام موصول ہوا تھا جس میں اس نے اپنے آنے کا وقت بتایا تھا۔ اس نے اپنے ڈیڈ کو آج آفس جانے سے روک دیا تھا۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ آج وہ سارے انتظامات خود دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر عائشہ اور جہاں زیب کو اس کے پسند کیے لڑکے سے ملنے کا تجسس ہو رہا تھا۔ اسے زجا کی موجودہ پسند ناپسند کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی پہلے والی چوائسز کو مد نظر رکھ کر ہی کھانا تیار کروا رہی تھی۔ احوار، پاستا میں ساس کم ڈالنا، اس کو زیادہ تیکھا پسند نہیں۔ اس نے کچن میں کھڑے کھڑے احوار کو ہدایت دی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے دوسری میڈ سے پتہ چل گیا تھا کہ آج فارا کو کوئی لڑکا دیکھنے آ رہا ہے۔ آج اسے آئکا کو چیک اپ کے لیے لے کر جانا، اور وہ جتنا جلدی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اس کا کام اتنا ہی بڑھ گیا تھا۔ بس جیسے ہی یہ پاستا بنے گا میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ چمچ ہلاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ فارا خود تیار ہونے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے عائشہ کے منع کرنے کے باوجود آج کے دن کے لیے کالے رنگ کا لباس منتخب کیا تھا۔ وہ ہر طرح سے زجا کو اچھی لگنا چاہتی تھی۔ وہ میک اپ کر رہی تھی جب میڈ نے اس کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دینے لگی۔ وہ دونوں نیچے آ چکے تھے۔ جہاں زیب خان نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ مکمل طور پر حاکم خان جیسا تھا، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فارا ان کو زجا سے ملوانے والی ہے، اس لیے وہ ذرا حیران تھے مگر جلد ہی وہ سنبھل گئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ لاؤنج میں لگے صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ کہاں تھے تم اتنے عرصے سے؟ انہوں نے اس کو خاموش بیٹھے دیکھ کر بات کا سلسلہ شروع کیا۔ یہی تھا میڈیکل کالج میں، وہ سادہ لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ تو تم اپنے ڈیڈ کی طرح ڈاکٹر بن گئے ہو؟ جی۔ ممی کو نہیں لائے ساتھ؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کے پوچھے جانے کے ڈر سے وہ ان لوگوں کے درمیان واپس نہیں آنا چاہتا تھا، مگر آج سچ کا سامنا کرنے کا وقت تھا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ تمہارے ساتھ ہی ہے نا وہ؟ یوسف کمال کو تو وہ شادی کے 2 سال بعد ہی چھوڑ گئی تھی، ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ واپس تمہارے پاس چلی گئی ہوں گی۔ فارا نے بتایا ہی ہوگا تمہیں؟ وہ جیسے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ جواباً کچھ نہیں کہہ سکا۔ شرمندگی اور حدت کا ایسا احساس تھا کہ اس کی شخصیت کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی
اور وہ 5 سال پہلے والا زجا امیر بن گیا جو اپنی ماں کے ان کو چھوڑ جانے کے بعد سب سے چھپ گیا تھا تاکہ کوئی اس کو تانا نہ دے سکے، بے عزت نہ کر سکے۔ نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر بعد بولا۔ ہیری کو ان دونوں باپ بیٹی پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ زجا کے ساتھ کیے وعدے کی وجہ سے خاموش تھا۔ اور بیٹا آگے کیا کرو گے تم؟ عائشہ نے جیسے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ ڈیڈ کی کلینک کو اپ گریڈ کروں گا، اس نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی فارا نیچے اترتی دکھائی دی، اس نے دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے چلتی ہوئی ان تک آئی، سب کو سلام کر کے جہاں زیب کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ زجا نے اس کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں، وہ عائشہ کی طرف متوجہ اس کی باتوں کے جواب دیتا رہا۔ جہاں زیب نے اس سوال کے بعد کوئی بات نہیں کی، پھر وہ ایک کال سننے کے لیے اٹھ کر چلے گئے۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے ایک نظر فارا کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ جب آپ اسے نہ آنے پہ خودکشی کی دھمکی دیں گی تو کیسے نہ آتا بیچارہ؟ ہیری اس کے سامنے بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ زجا نے اسے تنبیہ کرتی نظروں سے گھورا۔ میں آپ سے مخاطب نہیں، فارا اس کو خاطر میں نہ لائی، مگر میں آپ سے ہی مخاطب ہوں۔ پہلے تو آپ نے اسے دھمکی دے کر یہاں بلوایا، پھر اپنے ڈیڈ سے بے عزت بھی کروایا۔ بہت اچھی مہمان نوازی کر رہی ہیں آپ، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ بھڑاس نکالنے کے موڈ میں تھا۔ کیا ڈیڈی نے کچھ کہا تم سے؟ وہ زجا سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، ہر کنسرنڈ باپ کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا فیملی بیک گراؤنڈ پوچھ رہے تھے۔ زجا نے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں آنٹی کی گمشدگی کے بارے میں بتا دیا ہے، بس اس لیے پوچھ لیا ہوگا، اس نے وضاحت دی۔ بی بی جی کھانا لگ گیا ہے، تبھی میڈ نے آ کر اسے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ آ جائیں آپ لوگ کھانے کے لیے، فارا نے ان سے کہا۔ وہ دونوں اٹھ کے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو اس کی نظر سفید چادر میں لپٹی لڑکی کی پشت پر پڑی جو ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی پاستا کا باؤل رکھ رہی تھی۔ تم کیا کرتی ہو؟ کسی کے گھر کھانا پکاتی ہوں، وہ احوار ہی تھی۔ زجا اس کا چہرہ دیکھے بغیر بھی پہچان سکتا تھا۔ پھر وہ مڑی اور ان دونوں کی نظریں ملیں۔ زجا نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح چونکی تھی، پھر وہ سنبھل کر اس کے قریب سے نکل کر باہر چلی گئی۔ ہارون بھی پیچھے تھا، اس لیے وہ اسے نہیں دیکھ سکا۔ آؤ نا زجا بیٹا، تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو، عائشہ نے اس کو وہیں کھڑے دیکھ کر کہا۔ تو وہ یہاں کام کرتی ہے، مطلب وہ یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں؟ میں کیسا لڑکا ہوں جو فیلنگز اس کے لیے رکھتا ہوں اور شادی کہیں اور کرنے آ گیا ہوں؟ وہ ذہن میں ان گنت سوال لیے پریشان کھڑا تھا۔ ان کو ڈائننگ ہال میں چھوڑ کر فارا خود جہاں زیب کے پیچھے لان میں آ گئی تھی۔ وہ وہیں رکھی کرسی پر بیٹھے تھے۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں زجا کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، پھر آپ نے اس کی انسلٹ کیوں کی؟ وہ ان پہ برس پڑی۔ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے زجا کو بلانے والی ہو؟ میں تمہیں پہلے ہی اسے یہاں لانے سے منع کر دیتا، انہوں نے غصے سے کہا۔ کیوں منع کر دیتے آپ؟ وہ جارحانہ انداز میں بولی۔ ہم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں فارا جہاں زیب، اور میں ایک عزت دار گھرانے میں ہی تمہارا رشتہ کروں گا، نہ کہ کسی ایسے لڑکے سے جس کی ماں نے اس کے باپ کو اپنے پرانے عاشق کی خاطر چھوڑ دیا ہو۔ اور اس عاشق کو آپ عزت دار سمجھتے ہیں جو اس کے بیٹے سے میرا رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ یوسف کمال نے تو شادی کر کے اپنانے کی کوشش کی تھی اسے، مگر وہ تو اس کی بھی نہ ہو سکی۔ اب نہ جانے کس کے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہوگی۔ ایسی عورتوں کا کوئی ایک ٹھکانہ تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے کسی انداز سے بھی مہذب نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ان کا مسئلہ ہے ڈیڈی، میرا اور زجا کا نہیں۔ میں نے بات کی تھی زجا سے، وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ ہی وہ اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ اس لیے آپ اس کی ممی کی وجہ سے ہماری خوشی مت چھینیں پلیز۔ اگر آپ نے میری اور زجا کی شادی نہیں ہونے دی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ آپ کو اپنی اکلوتی بیٹی کی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ وہ اپنا آزمودہ حربہ استعمال کر رہی تھی۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی فارا جہاں زیب، تمہیں شہروز سے شادی نہیں کرنی مت کرو، مگر میں تمہاری شادی زجا سے بھی نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا داماد ایسا ہو جسے میں اپنے سوشل سرکل میں فخر سے متعارف کروا سکوں، اس کے ساتھ سر اٹھا کے چل سکوں۔ زجا امیر کو اپنا داماد بنانے کا مطلب ہے میں خود کیچڑ اور گندگی اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل لوں، اور ایسا میں کبھی نہیں کروں گا۔ جہاں زیب خان دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بے بسی سے وہیں کھڑی اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ زجا امیر تھا، اس کی فطرت سے ناواقف، جو اس کی باتوں میں آ کر یہاں چلا آیا۔ یہ جہاں زیب خان تھے، اس کے باپ جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے اس کی بات سنی انسنی کرتے چلے گئے۔ وہ اٹھی اور واپس اندر جانے کے لیے لان کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ روش پہ چند قدم ہی چل کر مڑی تھی کہ اسے وہ کھڑا نظر آ گیا، ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں اس دن احوار کھڑی تھی۔ یہاں تک ان کی ساری آوازیں ضرور پہنچ رہی ہوں گی اور وہ یقیناً ان کی باتیں سن چکا ہوگا۔ فارا نے بغور اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی رگیں، چہرے کی متغیر ہوتی رنگت اور بھینچے ہوئے جبڑے اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ وہ یقیناً سب کچھ سن چکا تھا۔
مہمان نوازی کا شکریہ فارا جہاں زیب اس کے قریب سے گزرتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ زجا رکو، میری بات تو سنو زجا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کو آوازیں دیتی گیٹ تک گئی مگر وہ رکے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اس کی آوازیں سن کر ہیری اور عائشہ بھی باہر آ گئے اور ہیری جلدی سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ عائشہ ان دونوں کو کھانے کے لیے باہر سے بلانے جا رہی تھی جب زجا اسے روکتا ہوا خود فارا اور جہاں زیب کو لینے آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ان تک آتا جہاں زیب خان کے وہ جملے اس کے کانوں میں پڑ گئے جن سے بچنے کے لیے وہ برسوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ مگر وقت زخم بھر دیتا ہے مگر لوگ پھر سے انہیں کورید ڈالتے ہیں۔